بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 48۔ پلاٹینیم اصول۔ ہم قرآن و سنت کا جائزہ لیں تو ہم ایک طاقتور اصول سیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ایک اہم اصول کی طرف لے جاتی ہے۔ سنہری اصول کہتا ہے دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا اپنے ساتھ پسند کرتے ہو۔ اسلام ہمارے پاس ایک اور اصول بھی ہے، اسے پلاٹینیم اصول کہہ سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ المعجم الکبیر 3847 حدیث نمبر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر کو آیت قرآنی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ بی بی عائشہ پر جھوٹا الزام عائد کرنے والوں کو معاف کر دیں، تو اللہ نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 22 ہے یہ۔ جناب ابو بکر صدیق ان رشتہ داروں کی مالی مدد کیا کرتے تھے جنہوں نے بی بی عائشہ پر بہتان تراشا۔ ان آیت کے نزول کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس مالی امداد کو بحال کر دیا بلکہ اس میں اضافہ بھی فرما دیا۔ اس بات کی طرف دھیان دینا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے مشکل ترین مرحلے پر تھے، حادثاتی طور پر ایک شخص کا قتل اور فرعون سے فرار، آپ نے 2 ایسی خواتین کی مدد فرمائی جن کے پاس جانور تھے۔ یہ الوحی نمونہ ہے کہ جس وقت ہم بدترین حالت کا شکار ہوں تو عموماً اس سے نجات کا تیز ترین ذریعہ کسی دوسری شخص کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ بس اگر یہ ہم اصول سمجھ لینا تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ آگے لکھتی ہیں، بامقصد زندگی۔ ہم اپنی زندگیاں خوشی کے تعاقب میں بسر کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی ذات کو مرکز میں رکھیں اور اپنی خوشی کو ہی حتمی مقصد بنا لیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم اپنی ذاتی خوشی کو ہی اپنا مقصد بنا لیں گے تو ہم آخرکار اسے پا ہی لیں گے، لیکن خوشی کی کوئی منزل تو نہیں ہے، یہ تو سفر کے دوران ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتی خوشیوں کو ہی اپنی زندگی کا حتمی مقصد بنا لیں گے تو ہم کبھی خوش نہ ہو سکیں گے، لیکن اگر ہم خدا کو راضی کرنا اپنا مقصد حتمی بنا لیں گے تو اللہ ہمیں خوش کر دے گا۔ اس زمین پر ہماری زندگی کا مقصد خوشیوں کا تعاقب نہیں ہے، اس کا مقصد معنویت اور مقصودیت کی کھوج ہے، اور ایک اچھی زندگی کا حقیقی جوہر بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 97، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہم اچھی زندگی کے حقیقی معنی کو کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ ایک مطمئن زندگی ہے، اور یہ اطمینان اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ہم اپنی اخلاقیات اور اصولوں کے ساتھ کسی بلند مقصد کے لیے زندگی بسر کریں گے۔ حتیٰ کہ نفسیاتی مطالعات میں بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مثلاً کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کا مطلب خوشی میں اضافہ نہیں، اور حقیقت یہ امر خوشی میں کمی کا سبب بنتا ہے، لیکن بچوں کے پیدا ہونے سے معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، اور معنویت میں ہونے والا یہ اضافہ ہماری مجموعی
بہبود اور حقیقی اطمینان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کووڈ-19 کی ابتدا میں ہی مختلف سماجوں میں ہونے والی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ معنویت میں ہونے والا اضافہ ہماری ذہنی صحت پر نمایاں اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان مطالعات سے پتہ چلا کہ بڑھتی ہوئی معنویت حالات کا مقابلہ کرنے کی بہتر صلاحیت پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اضطراب اور دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہمارے افعال میں بہتری آتی ہے۔ مزید برآں سوچ سمجھ کر معنویت میں کیا جانے والا اضافہ ہمارے لچکدار رویے کو تقویت دیتا ہے۔ محققین نے دریافت کیا کہ مندرجہ ذیل غور و خوض کی ترغیب دلانے والا پیغام ایک ہفتے تک روزانہ موصول ہونے والا معنوی ابھار بڑھتا ہے، اور وہ شرکاء جنہوں نے یہ پیغام وصول کیا تھا انہوں نے اضطراب، ڈپریشن اور دباؤ کی کمی کی علامات ظاہر کی، بمقابلہ ان شرکاء کے جنہیں غیر جانبدارانہ طور پر ترغیبی پیغامات بھیجے گئے۔ وہ شرکاء جنہیں یہ ترغیبی پیغام بھیجا گیا انہوں نے سماجی تنہائی کا بھی بہتر طور پر مقابلہ کیا۔ ترغیبی پیغام: جب آپ اپنے دن کے اگلے چند گھنٹے گزاریں گے تو برائے مہربانی ان سرگرمیوں کو یاد رکھیں جن میں آپ مصروف ہوں گے۔ مزید اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے کہ آپ کی ہر سرگرمی کتنی معنویت کی حامل ہے۔ ہم ان روزانہ گزرنے والے لمحات کے متعلق آپ سے اس وقت پوچھیں گے جب آپ رات کو ان کے بارے میں سوچ بچار کریں گے۔ ہمیں ہر روز رات کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ، نقصان، جس میں اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو کتنا سکون ملا اور آپ کو کتنی تسلی ہوئی اور آپ کے دنیا اور آخرت میں کیا دے پائے گا یہ۔ تو جب ہم اگر اس پہ غور کریں گے تو ہمیں خوشی بھی حاصل ہوگی اور ہماری زندگی بھی یقیناً بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔